ویلکم بیک ناظرین. جس طریقے سے بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹس کے اندر کچھ تیزی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور گولڈ اپنا آپ کو تھوڑا سا اسٹریچ کر رہا ہے. اس کی بہت بڑی وجوہات یہ ہے کہ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے انوینٹری کی جو رپورٹ جو 18 فروری کو آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہ تقریباً انوینٹری 2.4 ملین بیرل سے نیگیٹو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ انوینٹری شارٹیج ہو جائے گی 2.4 ملین بیرل سے، مگر اگر ریئل ٹائم پہ دیکھا جائے تو تقریباً 7.2 ملین بیرل سے انوینٹری نیگیٹو میں آئی ہے. اسی طریقے سے امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ انوینٹری تقریباً 2.1 ملین بیرل سے نیگیٹو آئے گی، مگر مجموعی طور پہ 5.8 ملین بیرل سے نیگیٹو انوینٹری آئی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو اس انوینٹری کا رجحان جو ہے وہ آل نیگیٹو ہی آ رہا ہے. یعنی یہ بتاتا آ رہا ہے کہ اس وقت آئل کی ڈیمانڈ بڑی تیزی سے مارکیٹس کے اندر پینیٹریٹ ہو رہی ہے، اور ڈیمانڈ بہت تیزی سے بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت انوینٹری کا شارٹ ہو رہی ہے. وہیں پر دوسری جانب ٹیکسس امریکہ کے اندر جو ہے وہ ریفائنریز ٹھنڈ کی وجہ سے جو ان کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا تھا، اور آلریڈی 9.7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کے اوپر اوپیک پلس ممبران ویسے ہی پروڈکشن کٹ کیے ہوئے ہیں. 1.1 ملین بیرل جو ہے سعودی عرب نے اس میں کٹ کیا تھا. تو یہ جو پروڈکشن 10 to 11% کے قریب عالمی پروڈکشن کو کٹ کیا گیا ہے آئل کی، اس کی وجہ سے جو ہے آئل پرائس سسٹین کر رہے تھے. اب انوینٹری کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو آئل کے جو ڈیمانڈس ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے آئل ہے، گولڈ ہے، اس کے اندر گولڈ تو خیر سے ایک الگ میٹل ہے، مگر اگر آئل کی بات کریں تو آئل کے اندر تھوڑا اپ سائڈ ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت WTI کروڈ اور برینٹ کے کیا ریٹس چل رہے ہیں، تو WTI کروڈ تقریباً 82 سینٹس پلس ہونے کے بعد $62.51 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 89 سینٹس پلس ہونے کے بعد $65.25 پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً 1.80 پلس ہونے کے بعد $18.10 پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً بغیر کسی تبدیلی کے بعد $28 پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ عالمی مارکیٹس کے اندر کچھ سینٹیمنٹس بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. گزشتہ ایک ماہ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر یہ کووڈ کی جو وبا ہے اس پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. بہت سی اس وقت ویکسینیشن مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور ٹیسٹ ٹرائلز جو سٹارٹ ہوئے تھے، ٹیسٹ ٹرائل تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، جو میڈیکل ٹرائلز کے بعد جو اس کو فائنلائزیشن ہوئی تھی اور اس کو اویلیبلٹی کی گئی تھی پوری دنیا میں جنوری میں، اس پہ ابھی کوئی نیگیٹو اسٹانس نہیں آیا ہے یا نیگیٹو اس کے اوپر کوئی آؤٹ کمز نہیں آئے ہیں. یعنی اس وقت جو بھی اس وقت ویکسینیشن کی جا رہی ہے اس کو ابھی مثبت ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. شاذ و ناز کو اس کے اندر کوئی 2% یا 1% کے قریب کوئی نیگیٹو سمٹمز آئے ہوئے ہوں. تو پاکستان کے اندر بھی یہ ڈرائیو چل رہی ہے، اور پاکستان سائنو فارما اور ایسٹرازینیکا نامی کمپنی کی جو ویکسینیشن ہے، اس کے بارے میں ایک ڈاکٹر کا موقف یہ ہے کہ ایسٹرازینیکا نامی کمپنی کی جو ویکسین ہے وہ 65 ایئر سے اوپر کے لوگوں کو لگے گی، اور سائنو فارما کی جو ویکسین ہے وہ 65 ایئر سے بلو کے لوگوں کو لگے گی. یعنی جو 65 سال سے کم ہیں ان کو سائنو فارما کی ویکسین لگے گی، اور جو 65 سال سے اوپر ہیں ان کو ایسٹرازینیکا کی ویکسینیشن لگے گی. اور یہ ویکسین ایک دفعہ لگ کے پھر 15 دن کے بعد دوبارہ اس کی ایک اور شاٹ لگے گا. تو یہ پاکستان کے اندر فری آف کاسٹ ہو رہی ہے. اس کے اوپر رجسٹریشن کروائی جا رہی ہے 1166 کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی CNIC کے تحت اس کو پھر وہ کہ آپ کے اسٹاف آپ کو لگا کے جا رہا ہے. تو یہ ڈرائیو ہونا شروع ہو گئی ہے، کلینکل ڈاکٹرز کو بھی لگائی جا رہی ہے فرنٹ لائنرز کے بعد. تو یہ پاکستان میں بھی یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے کہ فری آف کاسٹ اس کو لگایا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اندر جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے. اس کو اپریشیشن ملنا چاہیے کہ وہ اپنی عوام کے لیے اتنا کوششیں کر رہی ہے. تو بہرحال یہ اس وقت کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آنے والے دنوں کے اندر FATF کے حوالے سے بھی کافی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کے اوپر بھی پیش رفت ہوگی، اس کے اوپر بھی کافی باتیں ہوں گی. تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیش خیمہ لے کے آئیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.